مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اجمیر میں تشریف لاتے ہیں. جب آپ کی اجمیر میں انٹری ہوتی ہے تو آنے سے پہلے پرتھوی راج چوہان نے اپنے داماد سے کہا، اے میرے داماد، میرے لخت جگر، اس شہر میں ایک غریب آ رہا ہے، ایک اللہ کا فقیر آ رہا ہے، ایک درویش آ رہا ہے، وہ تمہارے علاقے میں قیام کرے گا، اس علاقے سے ہوتا ہوا ہمارے شہر میں آئے گا. میں نے سنا ہے جو انہیں دیکھتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بے شمار لوگ داخل اسلام ہو گئے ہیں، بے شمار لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اے بیٹا، جب وہ تمہارے شہر میں آئیں گے ان کو تم تلوار سے نہیں مار سکتے، انہیں تیر سے نہیں مار سکتے، تم انہیں کسی بھی طریقے سے نہیں مار سکتے. ایک طریقہ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ فقیر ہوا کرتے ہیں، تم ان کی بارگاہ میں جانا، انہیں دعوت پیش کرنا، اور جب دعوت وہ قبول کر لیں گے تو کھانے میں زہر ملا دینا. جب دعوت قبول کر لیں گے تو کھانے میں زہر ملا دینا. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کیا کہتے ہیں سمانہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر یعنی پرتھوی راج چوہان کا جو داماد تھا وہ اس علاقے کا بادشاہ تھا، اس علاقے کا راجہ تھا. ان کو پتا چلا فلاں فلاں جنگل کے اندر، فلاں فلاں پہاڑی کے گوفے کے اندر کچھ اللہ والے آئے ہیں، غریب نواز آئے ہیں، ان کے مریدین آئے ہیں. یہ پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے حضور سادھو، اے مہاراج ہماری دعوت قبول کیجئے، ہمارے گھر پہ کھانا کھائیے. آپ فرماتے ہیں دعوت مجھے منظور ہے لیکن تمہارے محل میں نہیں آؤں گا، تمہاری حویلی میں نہیں آؤں گا، تمہارے شیش محل میں نہیں آؤں گا. ولی ہیں، یہ جانتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے، وہ سب منظر کو دیکھتے ہیں کیونکہ حدیث پاک ہے لِأَنَّ يَنْظَرُ اتَّقُوا بِفِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ لِأَنَّ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. حاضرین گرامی، آپ نے دعوت قبول کر لیا اور سمانہ کا بادشاہ، سمانہ کا راجہ نے کھانا بنوایا، بڑی لذیذ کھانا بنایا. ہندوستان کے جتنے بھی پکوان تھے وہ تمام کھانا کو بنایا گیا، اور بنانے کے بعد اپنے وزراء سے کہا، اپنے تمام نوکروں سے کہا، تمام چاکروں سے کہا یہ کھانا لے کے جاؤ اس غریب مہاراج کے بارگاہ میں پیش کر دو. یعنی غریب نواز کی بارگاہ میں اپنے میں کیا ہے؟ ارے اللہ کے ولی جو آسمان میں دیکھ سکتے ہیں، جو لوح محفوظ پر جن کی نظر ہوتی ہے، بھلا زمین پہ نظر نہیں پڑے گی؟ زمین پر رکھے ہوئے اس کھانے میں جو زہر تھا، آپ نے کہا، سرکار غریب نواز نے فرمایا اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، یہ کھانا زہر آلود ہے. آپ نے راجے کے تمام چاکروں سے کہا، وزراء سے کہا، وزیروں سے کہا، ہم نے تمہارے بادشاہ کی دعوت منظور کیا تھا، کھانے میں زہر منظور نہیں کیا تھا. دعوت منظور کیا تھا، کھانے میں زہر منظور نہیں کیا تھا. اللہ اکبر. غریب نواز کی نظر جب کھانے پہ پڑتی ہے تو کھانے سے زہر چھلک چھلک کر، ٹپک ٹپک کر، اڑ اڑ کر ایک چادر میں جمع ہو جاتا ہے. وہ تمام زہروں کو سرکار غریب نواز سمیٹتے ہیں اور پوٹلی بنا کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اے وزراؤں، اے راجے کے چاکروں، نوکروں، یہ زہر کو لے جاؤ اور تمہارے راجے کو دے دینا، یہ وہی کھائے گا. ہم تو ان کی دعوت کھائیں گے، زہر نہیں کھائیں گے. ہمیں کھانے کی دعوت دی گئی ہے، زہر کی دعوت نہیں دی گئی ہے. تمام زہر کو ایک پوٹلی میں جمع کر کے وزراء کو دے دیا گیا. سرکار غریب نواز نے کھانا بھی کھایا. سبحان اللہ، کسی کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ زہر تو نکل چکا تھا نا. ایک نگاہ، اسی لیے کہتے ہیں نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ارے اللہ والے جب شرابی پہ نظر ڈالتے ہیں وہ وقت کا متقی بن جاتا ہے، کسی گنہگار پہ نظر ڈالتے ہیں وقت کا وہ عاشق رسول بن جاتا ہے. ارے یہ اللہ کے ولی بایزید بستامی ہیں، جب ایک فاحشہ عورت پر، ایک بازارو عورت پر نظر کرم کیا ہے تو وہ اپنے وقت کی ولیہ بن گئی ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے، یہ ان کا مقام ہوتا ہے، یہ ان کا درجہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ زہر کو لے کر ان کے خادمین
ان کے نوکر وزراء اپنے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو بادشاہ کی ماں بھی اس کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی. ان سے کہا آپ نے کھانے میں زہر دیا تھا. غریب نواز نے، اس سنت نے، اس مہاراج نے کھانے سے زہر نکال کر واپس کر دیا اور کہا یہ زہر لے کے جاؤ تمہارے راجہ کو کھلا دینا، وہ کھائے گا. انہوں نے ہمیں کھانے کی دعوت دی تھی، میں نے کھانا کھا لیا ہے، زہر ان کے حوالے کر دینا تھا. ان کی ماں جو بادشاہ کی راجہ کی ماں تھی وہ بڑی پرمپرا نبھاتی تھی، پرانی زمانے کی عورت تھی. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم نے ایک اللہ کے ولی کو پیچھے سے خنجر کا وار کیا، کھانے میں زہر ملا کے دیا. تو اتنا بڑا ترم خان تھا، اتنا بڑا طاقتور تھا، تو آمنے سامنے جاتا، مقابلہ کرتا، تو نے کھانے میں زہر ملایا. ماں ناراض ہو جاتی ہے اور ناراضگی کے عالم میں کہتی ہے کاش میں سانپ کو جنی ہوتی، تجھے نہ جنم دیا ہوتا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا، راجہ نے ماں کی بات کو سن کر اپنے سر کو دیوار میں پٹک پٹک کر مارنے لگا، یہاں تک کہ وہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور جو پوٹلی میں زہر تھا وہ زہر نکال کر کھا گیا اور اسی وقت اسے موت واقع ہو گئی. عزیزان ملت اسلامیہ، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہو کر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ، جو ان پہ وار کرتا ہے اللہ اس پر وار کر دیتا ہے. ایک عاشق کیا کہتے ہیں، اپنے دریچے میں بیٹھا ہوا اپنی محبوبہ کے ساتھ یوں باہی میں باہی ڈال کر بارش کے موسم کا مزہ لے رہا تھا. یہ ایک لطیفہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ اپنی محبوبہ کی محبت میں لطف اندوز تھا، میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے. وہ اپنی محبوبہ کی محبت میں عشق میں آوارہ ہو گیا تھا اور ان کی زلفوں سے کھیل رہا تھا. اسی اسنا کے درمیان ایک اللہ کا ولی، ایک مجذوب، ایک بزرگ صفت کا انسان کا اس دریچے کے سامنے سے گزر ہوتا ہے. ان کے پیر میں کھڑاؤ تھا، وہ کیچڑ کو پھینک رہا تھا، کیچڑ کے کچھ چھینٹے اس کے محبوبہ کے دوپٹے پہ پڑ جاتا ہے. عاشق کو جلال آ جاتا ہے، دریچے سے نیچے نکلتا ہے، زوردار تماچا اس اللہ کے ولی کو مارا. اللہ اکبر. اس اللہ کے ولی نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کے عرض کیا اے اللہ، ابھی تو دکان سے دودھ پی کے آیا، بھوکا تھا، تو نے دودھ پلایا. تیری بھی عجیب قدرت ہے، کبھی دودھ پلاتا ہے، کبھی تھپڑ کھلواتا ہے. اے اللہ تیری شان کریمی بھی عجیب ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا، آسمانوں کی طرف دیکھا، کیونکہ اللہ والے آنکھیں بند کر کے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر لیتے ہیں. اللہ کو یہ شکایت سنا کر وہاں سے چلے گئے. ان کا گزرنا تھا. اسی اسنا کے درمیان ان کی محبوبہ کا پیر بھی پھسلتا ہے اور زمین پہ دھڑام سے گرتی ہے. روح تنے کفہ سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے. اس کی محبوبہ مر جاتی ہے. لوگوں نے کہا ارے تم نے اس بابا کو مارا تھا. ان کو غصہ آیا، شاید انہوں نے بد دعا دے دیا ہوگا. یہ عاشق دوڑتا ہوا جاتا ہے، کہتا ہے تو نے میری محبوبہ کے لیے بد دعا کر دیا ہے، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا. تو اس مسجوب نے، اللہ والے نے کیا جواب دیا، سنو ایمان تازہ ہو جائے گا. کہا تیری محبوبہ کے جسم پر میرے کھڑاؤں کے چھینٹے پڑے تو تجھے جلال آیا. تو نے مجھے تھپڑ مارا، جب تو نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے محبوب کو بھی جلال آ گیا اور تیری نشیمن کو جلا کر خاک کر دیا، تیری محبوبہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا. تو نے مجھ سے بدلہ لیا اور میرا بدلہ تجھ سے قدرت نے لے لیا. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہو کر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے